السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. عزیز طلبہ و طالبات، میں آصف بال سنگھ آپ تمام کا میرے چینل پر دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ پیارے بچوں، آج ہم مختصر تعارف میں جس اہم ادبی شخصیت کے متعلق معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں وہ کون ہیں؟ دیکھیے، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ اس شعر سے آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ آج ہم مختصر تعارف میں کس کے متعلق معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، وہ عظیم شاعر کون ہیں؟ وہ ہیں ہمارے مرزا غالب۔ تو بچوں، آج ہم مرزا غالب کے متعلق معلومات حاصل کریں گے، تو چلیے دیکھتے ہیں۔ نام اور تخلص۔ نام اور تخلص کیا ہے؟ دیکھیے، ان کا اصلی نام ہے اسد اللہ خان بیگ۔ نام جو ہے ان کا اسد اللہ خان بیگ، جبکہ ان کا عرف ہے مرزا نوشا۔ عرف معلوم ہے نا، وہ نام جو پیار سے پکارا جاتا ہے، تو لوگ جو ہیں ان کو مرزا نوشا کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ اور ان کا جو تخلص ہے وہ اسد، ابتدا میں انہوں نے اسد تخلص اختیار کیا، اس کے بعد جو ہے ان کا جو تخلص رہا وہ غالب رہا۔ اور جب ان کے خطابات کو دیکھتے ہیں، یہاں پر ان کی جو اہم خطابات ہیں، نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ، یہ ان کے اہم خطابات ہیں جو 1850 عیسوی میں ہندوستان کے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے ان کو دیے تھے۔ تو یہ نام اور تخلص کے متعلق۔ اب ان کی پیدائش کے متعلق دیکھتے ہیں، مرزا غالب کب اور کہاں پیدا ہوئے۔ تو دیکھیے، مرزا غالب 27 دسمبر 1797 عیسوی مطابق 1212 ہجری اکبر آباد آگرہ میں پیدا ہوئے۔ آگرہ میں جو ہے یہ پیدا ہوئے، ان کی یہ سن ولادت ہے۔ اور ان کے والد کا نام جو ہے عبداللہ بیگ تھا۔ یاد رکھیے کہ ان کے والد کا نام عبداللہ بیگ تھا۔ اب ان کے آباء و اجداد کو جب دیکھتے ہیں، یہاں پر غالب کی جو آباء و اجداد ہیں وہ سمرقند سے ہجرت کر کے مغل شہنشاہ احمد شاہ بہادر کے عہد حکومت میں غالباً 1748 یا 1750 عیسوی میں مغلیہ سلطنت میں آ کر آباد ہوئے۔ غالب کے دادا ہندوستان آمد کے بعد چند دن لاہور میں مقیم رہے۔ جب ہندوستان آئے تو وہاں پر چند دن لاہور میں مقیم رہے، وہاں پر رہے، پھر دلی میں شاہی ملازمت اختیار کر لی۔ جب دلی آئے تو ان کو دلی میں شاہی ملازمت حاصل ہوئی۔ کچھ عرصے بعد یہاں سے مستعفی ہو کر مہاراجہ جے پور کے پاس نوکری کر لی اور آگرہ میں سکونت اختیار کی، اور یہیں پہ جو ہے مرزا غالب پیدا ہوئے۔ ان کے آباء و اجداد کے متعلق اہم نکات۔ اب دیکھتے ہیں ان کی ابتدائی حالات زندگی۔ جب ان کے حالات زندگی کو دیکھتے ہیں، ابتدائی حالات زندگی کیا ہے۔ غالب بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، اس کے بعد ان کی پرورش ان کے چچا نصر اللہ بیگ نے کی۔ غالب ابھی 8 سال کی عمر کو ہی پہنچے تھے کہ آپ کے چچا بھی اس جہان فانی سے، اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اس کے بعد نواب احمد خان نے آپ کے خاندان کا انگریزوں سے وظیفہ مقرر کر دیا، پھر وہ دلی آئے۔ تو یہاں پر 1810 عیسوی میں 13 سال کی عمر میں آپ کی شادی مرزا الہی بخش کی بیٹی سے کر دی گئی۔ ان کی شادی جو ہے محض 13 سال کی عمر میں ہوئی، کس سے؟ مرزا الہی بخش کی بیٹی سے۔ شادی کے بعد غالب نے اپنے آبائی وطن کو خیر آباد کہا۔ ان کا آبائی وطن جو ہے آگرہ ہے، آگرہ کو خیر آباد کہتے ہوئے وہ ہمیشہ کے لیے دلی مستقل وہاں پر سکونت اختیار کر لی، ہمیشہ کے لیے وہ دلی میں رہے
اور ان کا انتقال بھی دلی میں ہوا، اور تمام عمر اسی دہلی میں فکر معاش اور فکر روزگار کی جد و جہد میں صرف کر دی۔ کبھی فکر معاش، کبھی فکر روزگار، جس کے لیے ان کو کلکتہ بھی جانا پڑا تھا پینشن کی خاطر۔ اب خطاب، جیسے میں نے بتایا خطاب ان کے ہیں، ابتدا میں ہم نے دیکھا کہ ان کے جو خطابات ہیں، نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ، یہ ابو ظفر بہادر شاہ ظفر جو مغل آخری بادشاہ ہیں، 1850 میں ان کو نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ کی جیسے خطابات سے سرفراز کیے، اور خاندان تیمور کی تاریخ نویسی پر معمور کرتے ہوئے 50 روپے ماہوار مقرر کیا۔ یہاں پر خاندان جو تیمور خاندان ہے اس کی تاریخ لکھنے پر ان کو معمور کیا گیا، مقرر کیا گیا، اور اس کے خاطر ان کو 50 روپے ماہوار بھی دیا گیا، اور ان کو 1850 میں نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ جیسے خطابات عطا کیے۔ اور جب استاد ذوق دہلوی کا انتقال ہوا، استاد ذوق دہلوی کے بعد جو ہے یہ بہادر شاہ ظفر کے استاد مقرر ہوئے شاعری میں۔ اب علالت اور وفات، اس طرح یہاں پر وہ بیمار ہوئے، ان کے آخری ایام کیسے گزرے، اور وفات کا واقعہ کس طرح پیش آیا، تو اس کے متعلق جانتے ہیں۔ آخر کا اردو و فارسی زبان کا عظیم شاعر انتقال سے کئی برس پہلے ان کا چلنا پھرنا بند ہو گیا، اکثر اوقات پلنگ پر ہی پڑے رہتے، مرنے سے چند روز پہلے بے ہوشی طاری ہو گئی تھی۔ آخری جو ہے ایام بہت ہی سخت گزرے ہیں، ان کا انتقال سے کئی برس پہلے چلنا پھرنا بھی بند ہو گیا تھا، وہیں پلنگ پر پڑے رہتے تھے، بڑی مشکل آن پڑی تھی، اور مرنے سے کچھ روز پہلے جو ہے ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی تھی، بار بار جو ہے وہ بے ہوش ہو رہے تھے۔ اور آخر کار یہ عظیم شاعر کیا ہے، 15 فروری 1869 عیسوی مطابق ذی قعدہ 1285 ہجری کو اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، انتقال کر گئے، وفات کر گئے، اور دہلی میں ہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی قبرستان میں ان کو دفن کیا گیا، یہ مدفون وہاں پر کیے گئے۔ یہ ان کی علالت اور وفات کا ذکر۔ اب شاعری اور نثر کی خصوصیات دیکھتے ہیں۔ یہ تو شاعر ہیں، نثر کیا ہے؟ نثر میں بھی ان کا بڑا مقام ہے۔ آج خطوط اگر ہم جانتے ہیں تو غالب کے خطوط ہیں، تو شاعری اور نثر کی خصوصیات میں جب دیکھتے ہیں، یہاں پر غالب کی شاعری میں نقطہ آفرینی پائی جاتی ہے، یعنی معنی کو کس طرح پیرویا جائے، یہ ان کی غالب کی شاعری میں پائی جاتی ہے۔ غالب نے عام روش سے ہٹ کر اپنی الگ روش اختیار کی، جو اس وقت کی روش تھی، جس طرح شعراء نے جس روش کو اختیار کیا تھا، عشق و حسن، درد و غم، لیکن غالب نے یہاں پر اپنی الگ روش اختیار کی۔ انہوں نے لفظ سے زیادہ معنی نقطہ آفرینی پر زور دیا، لفظ سے زیادہ جو ہے معنی نقطہ آفرینی، یعنی معنی کو جو ہے کس طرح مفہوم میں، معنی کو کس طرح یہاں پر پرویا جائے، مفہوم میں کس طرح اس کو ڈھالا جائے، اس پر انہوں نے زور دیا۔ اور غالب کی شاعری کی ایک اور اہم خصوصیت ان کے خوبصورت تشبیہات اور استعارات کا استعمال ہے۔ جس طرح وہ اپنی شاعری میں ان تشبیہات اور استعارات کا استعمال کرتے ہیں، وہ غالب کا ہی فن ہے۔ اس کے علاوہ شوقی و ظرافت بھی ان کے کلام کا نمایاں وصف ہے نا۔ انفرادیت اور جدت طرازی غالب کی اپنی پہچان ہے۔ یہ انفرادیت اور جدت طرازی یہ غالب کی اپنی پہچان ہے۔ انہوں نے جیسے میں نے بتایا کہ اپنی الگ روش اختیار کی، وہ ان کی انفرادیت ہے، اور جدت طرازی جس طرح انہوں نے شاعری میں نئے پہلو پیدا کیے، یہ غالب کی اپنی پہچان ہے۔ انہوں نے تقلید سے گریز کرتے ہوئے جدت ادا کے جوہر دکھائے۔ جو اس وقت کی شاعری تھی اس سے تقلید کرنا ان کو پسند نہ تھا، انہوں نے تقلید سے گریز کرتے ہوئے، تقلید سے بچتے ہوئے یہاں پر اپنی انفرادیت اور جدت طرازی کے جوہر دکھائے۔ یہ غالب کی شاعری کی خصوصیت ہے۔ جب نثر میں دیکھتے ہیں، سادگی، سلاست، بے تکلفی و بے ساختگی، گنجلق اور مغلق انداز بیان کے بجائے سادہ مدعا نگاری، یہ تمام محاسن جو جدید نثر کا طرح امتیاز ہیں، مکاتب غالب میں
نظر آتے ہیں۔ نثر میں جو ان کے اہم جو نثری خدمات نظر آتے ہیں وہ ان کے مکاتب ہیں، یعنی خطوط ہیں۔ یہی انہوں نے جس طرح یہاں پر خطوط کو برتا، وہ بے تخلف، بے ساختگی گنجلق اور مغلق انداز کے بیان کے بجائے یہاں پر سادہ اور مدعا نگاری کے محاسن ان کے مکاتب میں نظر آتے ہیں۔ یہی جو جدید نثر کا طبعی امتیاز ہے، ایک یہ ان کے یہاں نمایاں نظر آتا ہے۔ انہوں نے القاب و آداب غائب کر دیے۔ جس طرح ہم خطوط میں القاب و آداب استعمال کرتے ہیں، لیکن غالب کے یہاں ایسے القاب و آداب استعمال نہیں ہوتے، بلکہ براہ راست مخاطب ہوتے ہیں، اور ان میں ڈرامائی عنصر شامل کر دیا۔ ان کا اسلوب خود ساختہ ہے، یہ ان کا خود کا اپنا اسلوب ہے جو کسی اور کو نہیں آیا۔ اسی لیے حالی یادگاری غالب میں لکھتے ہیں کہ مرزا سے پہلے کسی نے خط خطابت کا انداز اختیار کیا، اور نہ ان کے بعد کسی سے اس کی پوری تقلید ہو سکی۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ تو جس طرح یہاں پر خط کتابت کا انداز غالب نے اختیار کیا، حالی کے مطابق نہ ان سے پہلے کسی نے اختیار کیا تھا، اور نہ اس کے بعد جو ہے اس کی پوری تقلید کرنے کی کوشش تو کی گئی، لیکن پوری تقلید یہاں پر نہ ہو سکی۔ یہ ان کی شاعری اور نثر کی خصوصیات ہیں۔ اب غالب کی عظمت کس سے ہے؟ یہاں پر چند اہم باتیں بتاؤں گا جس سے آپ کو غالب کی عظمت کا پتہ چل جائے گا۔ دیکھیے، بقول رشید احمد صدیقی، مجھ سے اگر پوچھا جائے کہ ہندوستان کو مغل سلطنت نے کیا دیا، تو میں بے تخلف یہ 3 نام لوں گا: غالب، اردو اور تاج محل۔ رشید احمد صدیقی نے یہ جو بات کہی کہ مغل سلطنت نے ہندوستان کو کیا دیا، تو جہاں پر تاج محل نظر آتا ہے، جہاں پر اردو نظر آتی ہے، اور اردو کے ساتھ جو نظر آتے ہیں وہ ہیں غالب۔ تو غالب کی شان کا، اس سے غالب کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ اور بقول ڈاکٹر محمد حسن، دیوان غالب کو ہم نئی نسل کی انجیل قرار دے سکتے ہیں۔ کیا ڈاکٹر محمد حسن کیا کہتے ہیں؟ دیوان غالب، جو کہ ایک مختصر دیوان ہے، دوسرے شعراء کے مقابلے جو ہے ان کا اردو دیوان جو ہے بہت ہی مختصر ہے، لیکن اس کو یہاں پر وہ انجیل قرار دیتے ہیں۔ انجیل معلوم ہے نا؟ ہاں، یہ عیسائیوں کی جو مقدس کتاب ہے۔ اب دیکھیے، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ انسانی تخیل کتنی دور اڑ سکتا ہے، انسانی تخیل، انسانی سوچ، انسانی فکر کتنی دور اڑ سکتا ہے، تو کسی کو غالب کے فارسی لفظ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ انسان کی سوچ کی اڑان کتنی ہے، انسان کی سوچ کہاں تک اڑ سکتی ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے کیا کیا جائے کہ غالب کے فارسی لفظ کا مطالعہ کیا جائے۔ اگر شاعری کے جسم کو جسم کہا جائے تو غالب اس کی روح ہیں۔ تو ان کوٹیشن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کیا ادیبوں نے یہاں پر غالب کی عظمت کا اقرار کس طرح کیا ہے۔ تو آخر میں ہم یہ دیکھتے ہیں غالب کی تصانیف، غالب کے اہم تصانیف کون سے ہیں، اس کے متعلق ہم معلومات حاصل کریں گے۔ تو دیکھیں یہاں پر دیوانی غالب، یہ غزلوں کے علاوہ قصائد، قطعات اور رباعیات پر مشتمل اردو کلام ہے۔ یہی ایک اردو کلام ہے جو غالب کا ہے، جو مختصر ہے لیکن بہت ہی جامع ہے۔ اب اس کے بعد جب دیکھتے ہیں دستمبو، یہ ان کی دوسری تصنیف ہے۔ اس کتاب میں 1850 سے لے کر 1857 تک کے حالات درج ہیں، اور مہر نیمروز تیمور صاحب ہمایوں کے عہد تک کے حالات لکھے ہیں۔ پھر بادشاہ کی فرمائش پر حکیم احسن اللہ نے حضرت آدم سے چنگیز خان تک کی تاریخ مرتب کر کے جسے غالب نے فارسی میں منتقل کیا۔ اب قاطع برہان، یہ کیا ہے؟ فارسی لغت ہے۔ برہان قاطع از مولوی محمد حسن تبریزی کا یہ جواب بھی ہے۔ اور میں خانہ اردو، یہ فارسی کلام کا پہلا ایڈیشن ہے جو 1845 عیسوی میں چھپا شائع ہوا، اور سبت چین فارسی کلام
جو 1867 میں چھپا۔ اس مجموعے میں مثنوی ابر غوربار کے علاوہ وہ کلام ہے جو فارسی کے کلیات میں شامل نہیں ہو سکا تھا، وہ اس میں شامل کیا گیا۔ دعائے صبح یہ اپنے بھانجے مرزا عباس بیگ کی فرمائش پر لکھی انہوں نے، جو عربی میں دعا صبح حضرت علی سے منسوب ہے۔ اور عود ہندی اردو خطوط کا یہ مجموعہ ہے جو پہلی مرتبہ 1868 عیسوی میں چھپا، عود ہے ہندی۔ اس کے بعد جو ہے اردو معلیٰ، یہ بھی غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے جو 1869 عیسوی میں شائع ہوا۔ اور مخاطب غالب یہ بھی اردو یہ خطوط کا ہی مجموعہ ہے جس میں دربار رامپور کو لکھے گئے خطوط ہیں، جسے امتیاز علی خان عرشی صاحب نے مرتب کر کے پہلی مرتبہ 1937 عیسوی میں شائع کیا تھا۔ یہ تینوں جو ہیں عود ہندی، اردو معلیٰ، مخاطب غالب، یہ غالب کے خطوط کے مجموعے ہیں۔ پیارے بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ نے غالب کو سمجھا جانا ہوگا۔ پھر اگلی ویڈیو میں ایک نئے ادیب یا شاعر کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک اس ناچیز کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔